نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب سے پہلے میں آپ سب دوستوں کو صدائے منبر چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں. بڑے دنوں کے بعد آپ سب دوستوں کے سامنے تشریف آوری ہوئی ہے، تو انشاءاللہ العزیز ہم اپنی ویڈیوز کا سلسلہ اسی طرح جاری اور ساری کریں گے انشاءاللہ. اب سب سے ایک درخواست ہے کہ اس بیان کو ذرا توجہ سے ادب کے ساتھ طلب کے ساتھ سنیں اور کوشش کریں کہ ہم اللہ کے احکامات اور نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے طریقوں پہ اپنی زندگی بسر. حدیث پاک میں آیا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ایک صحابی تھا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ. ایک جگہ پر جہاد کے لیے اس نے قدم بڑھایا، آگے دشمن تھے. انہوں نے سوچا کہ ہم ان کو کس طرح ان کے دین کے راستے سے ہٹائیں. تو ان لوگوں نے کیا کر دیا، اپنی عورتوں سے کہا کہ بے پردہ ہو کر نکل آئے اپنے گھروں سے اور گلیوں کا رخ کرے. اور جب ان کا رخ ان عورتوں کی طرف ہوگا تو جو اللہ کی مدد آئے گی ان کے پاس وہ ختم ہو جائے گی. اللہ کی جو مدد آئے گی نا تو وہ ختم ہو جائے گی. تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس طرح ان لوگوں کے دیکھا تو انہوں نے بلند آواز سے اعلان فرمایا اور آیات کا ایک حصہ تلاوت فرمایا. ذرا توجہ کے ساتھ اس کو سنیں کہ ہماری زندگی کہاں پر جا رہی ہے، کس جگہ پر جا رہے اور کون سا راستہ ہم نے اختیار کیا ہے. تو وہاں پر ایک آیات کی تلاوت کی گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. اے میرے حبیب کہہ دیجئے ایمان والوں سے جو تمہاری نگاہیں ہیں ان کو نیچا رکھیں. ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی جو نگاہیں تمہاری نگاہیں اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں. تو یہ اعلان سنتے ہی کانوں میں قرآن کی آیات کو اترتے ہی لوگوں نے، پورے لشکر نے اپنی نگاہوں کو اس طرح نیچے کر لیا کہ کسی کی نگاہ کسی غیر پرائی عورت پر نہ پڑے اور پڑی بھی نہیں. تو یہ لشکر کے لوگ جب لوٹ کر واپس آ گئے تو ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ وہاں کے مکانوں کی بلندی کیسی. جس طرح ہمارے لوگ جاتے ہیں نا، حج پہ جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، اور جب یہ حج اور عمرے پر جاتے ہیں تو وہاں پر کیا ہوتا ہے، موبائل سے سیلفی لے رہے ہیں، تصویریں اتارے. بھائی اللہ کے بندے تو کس چیز کے لیے آیا ہے؟ تو عبادت کے لیے آیا ہے. لاکھوں روپے خرچ کر دیے تم نے، لیکن اب یہ عبادت تمہاری کس طرح ہوگی؟ عبادت کے لیے آئے. تو ان سے کسی نے پوچھا کہ بھائی تم وہاں پر گئے تھے تو مکانوں کی لمبائی، مکانوں کی اونچائی یہ کس طرح تھی، کس طرح کے مکان تھے؟ فرمانے لگے اللہ
فرمانے لگے کہ جب ہمارے لشکر کے امیر نے آیات تلاوت کی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھے، نیچا۔ ہم تو جب لشکر کی امیر نے اعلان فرما دیا تو کانوں میں اللہ کے مبارک کلام کی آیاتیں، ان کے الفاظ پڑھتے ہی ہماری نظریں نیچے کی طرف جھکنے لگی۔ تو ہم نے مکانوں کی اونچائی کی طرف دھیان ہی نہیں دیا۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، کچھ تو خدا کا خوف کرو۔ سوشل میڈیا پر آتے ہو، گالی گلوچ، ایک دوسرے کو ماں بہن کی گالیاں تم لوگ دیتے ہو۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، خدا کا خوف کرو۔ ایک حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک حدیث، اس کا ایک حصہ، ایک ٹکڑا میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب سن ذرا اس کو، کہ جب میری امت آپس میں گالی گلوچ اختیار کرے گی تو رب کائنات کی نظر رحمت سے یہ گر جائے گی۔ رحمت الہی کا انتظار نہیں کرنا، قہر الہی کا انتظار کرنا ہے تم لوگوں نے۔ ایک واقعہ میں نے سنا دیا، ایسے ہزار واقعات کتابوں میں، حدیث مبارکہ میں بڑے بڑے، وہاں پر کیا آپ لوگوں کو پتہ نہیں؟ ہم مسجد میں آتے نہیں، دینی مجالس میں ہم شرکت کرتے نہیں، اور جب صبح ہوتی ہے تو ہم سارے کے سارے مفتی بن جاتے ہیں، ہر ایک مفتی بن جاتا ہے۔ صبح کی نماز با جماعت نہیں پڑھتے، ظہر کی نماز با جماعت نہیں پڑھتے، عصر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھتے، اور اس طرح مغرب کی نماز با جماعت نہیں پڑھتے، عشاء کی نماز با جماعت نہیں، ساری نمازیں ہمارے سب قضا ہو جاتی ہیں۔ یہ اللہ کا کلام ہم سنتے آ رہے ہیں، کوشش کریں کہ اللہ کو راضی کریں۔ اللہ خیال رکھیے گا، اللہ کریم ہم سے، آپ سے، سب سے راضی ہو، اور ہم دس پر دعا رہیں گے آپ سب کے لیے کہ اللہ کریم آپ سب کو کامیابی، کامرانی سے ہمکنار فرمائے۔ وما علینا الا